میری مان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا سار اللہ وابن سارہ حضرت اعلیٰ نے امام اس سلسلے کی یہ مجلس جو حالات امام زمانہ پہ ہو رہی، آج بس 30 منٹ پڑھوں گا اس لیے کہ نیچے مدرسے کا پروگرام چل رہا اور ڈسٹربنس بھی ہے، دیر بھی ہو گئی۔ کل اور پرسوں انشاءاللہ ہوپ فلی پرسوں انشاءاللہ اگر پرسوں تک کل چاند نہیں ہوا تو کل پرسوں انشاءاللہ جو ڈیٹیلز امام کے حالات کے بتاؤں گا وہ کل اور پرسوں کے، آج جسٹ 30 منٹس۔ سار اللہ و ابن سارے یہ وہ خواہش ہے جو ہر شیعہ کے دل میں ہے، اللہ ہماری اس خواہش کو پورا کرے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ بہت بڑی خواہش ہے، یہ وش جیسا میں مسلسل بولتا ہوا آ رہا کہ یہ اسی وقت پوری ہوگی جب انشاءاللہ ہمارا امام ظہور کرے گا۔ اور امام کی غیبت میں یہ جو ہائر اوکلٹیشن ہے، اس میں جو ذمہ داریاں بتائی گئی، ہماری ریسپانسبلٹیز کہ ہم امام کے لیے کریں کیا، ہماری ذمہ داری کیا، غیبت میں ہم ہیں لیکن ہماری ذمہ داری کیا، اس لیے کہ ذمہ داری کو پورا کرنا، ریسپانسبلٹی کو پورا کرنا یہ ہر شیعہ کی ڈیوٹی سمجھیں آپ، جیسا نماز ہماری ڈیوٹی ہے، روزہ ہماری ڈیوٹی ہے، واجب ہے، عمل کرنا ہے، ہماری ریسپانسبلٹی ہے مسلمان کی، اسی طرح زمانے کے امام کے لیے بھی کہا گیا کہ مثال کے طور پہ حج، جب آپ حج پہ کہا کہ اگر ایک حج تمہارا ہو گیا، آج بھی عرب میں لوگ اور علماء یہ لوگ حج امام کی نیابت میں کرتے، امام کی نیابت میں یہ لوگ جا کے حج کرتے۔ عمرے پہ بھی میں نے شاید کہا تھا کہ اگر عمرے پہ بھی آپ جاؤ تو پہلا عمرہ امام کے لیے کرنا، ان کی نیابت میں کرنا پورا عمرہ، نیت یہ کرنا کہ میں عمرہ مفردہ کرتا ہوں امام زمانہ کی نیابت میں، خربتاً اللہ، جب سے غسل سے لے کے احرام باندھے، احرام سے پورا عمرہ طواف نساء تک آپ کو ہر جگہ زمانے کے امام کا نام لینا۔ یہ ایک میں یہ جملہ تو نہیں بول سکتا، میں آپ کو سمجھانے بول رہا کہ ایک اوبلیگیشن ہوتا ہے امام کے اوپر کہ آپ اس بندے نے میرے لیے عمرہ کیا، جیسا عمرہ جو ہے زندوں کے لیے بھی کیا جا سکتا، مردوں کے لیے بھی کیا جا سکتا، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کیا جا سکتا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کیا، اسی طرح پہلا عمرہ جب کرو، جب بھی یہاں سے جاؤ انشاءاللہ آپ کو عمرہ نصیب ہو، اور یہ نیت کرو کہ مولا مجھے آپ عمرے کروائیں گے اس سال تو میں پہلا عمرہ آپ کی نیابت میں کروں گا، آن بیہاف آف یو میں عمرہ کروں گا۔ اس کے بعد جب آپ مکہ پہنچ جائیں، آپ کا عمرہ ہو جائے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے شیعہ کی۔ اچھا، مکہ پہنچنے کے بعد آپ 2-3 عمرے اور کر سکتے ہیں، اپنا عمرہ کرو، اپنے مرحومین کے لیے کرو، اپنے والدین کے لیے کرو، رشتہ داروں کے لیے، جس کے لیے بھی کرنا ہے کرو، مسجد تمیم جاؤ اور واپس آ جاؤ۔ تو عمرہ جو ہے پہلا عمرہ، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اور کہا کہ صدقہ امام کے لیے روز دو بلا ناغہ ایوری ڈے۔ اچھا، نکال کے باکس میں مت ڈالو، باکس میں، اپنے گھر میں باکس رکھا ہوا ہے، باکس میں ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کو دے دو۔ یہاں پہ تو اویلیبل ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں، آپ یہاں پہ اگر کوئی ایسا ہے تو آپ دے دو۔ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے، جہاں پہ بھی آپ، یہاں پہ کوئی شیعہ ہے، مثال کے طور پہ آپ بولیں گے کہ روز اتنا چھوٹا اماؤنٹ کیا دیں گے، کیا فائدہ ہے، 1 مہینے کا پیسہ اس کو دے دو، غریب کو، جو بھی آپ دیتے روز نیت کرو، ایڈوانس میں دے کر روز نیت کرو۔ مثال کے طور پر مثال دے رہا، $10 کیا ویلیو ہے $10 کی؟ $10 آپ کسی غریب کو دے دیے، شیعہ غریب، اور روز نیت کرو، اس کو ڈیوائڈ کرو $10 کو 30 ڈیز میں،
نیت کرو روز کے مولا وہ جو صدقہ یہ میں امام کا دیا، تو ایڈوانس میں آپ پیسے دے رہے اور روز امام کا صدقہ دے رہے، تو امام کے صدقہ غیبت امام میں دینے سے بھی رشتہ بڑھتا، رکاوٹیں دور ہوتی، پریشانیاں دور ہوتی، موت ٹل جاتی اگر آپ اس طرح کا صدقہ امام کا دیتے رہیں۔ اور کیا ہے، ہماری ایک ذمہ داری بنتی، ہمارا ایک رشتہ امام کے ساتھ جڑتا۔ سلامتی کی نماز، صدقہ، عمرہ یا حج، یہ سب ساری چیزیں جتنا آپ امام کے لیے کریں گے۔ دیکھو دوستو، عام طور پر زمانے کے امام کے لیے ہم نے امام کو کل جیسا امام نے خود کہا کہ اگنور کیا ہے، ٹوٹل اگنور کیا ہے، جبکہ امام کا یہ عالم کہ ہر لمحہ ہماری مدد کر رہے، ہر لمحہ ہمارے اوپر ان کی نظر کرم ہے۔ اگر نظر کرم امام کی نہ ہو تو انسان ایک لمحے میں ختم ہو جائے، ایک لمحے میں۔ کل آپ نے سنا شیخ مرتضیٰ انصاری کے واقعے میں کہ امام نے خود ان سے پوچھا کہ اب تو محمد نہیں ہے، تو شیخ نے کیا کہا، ابھی ان کا بیٹا محمد موجود ہے، جس کی وجود کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو رہی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور اچھا مجھے اتنا اچھا لگا نیچے دیکھیں، معصوم بچے ہیں لیکن ان کو پریکٹس ابھی سے ہو گئی، بڑوں کو نہیں ہوئی ابھی پریکٹس۔ نیچے کے بچے معصوم، سب چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو عقل بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے کہ صلوات کمپلیٹ ہو رہی ہے اجل فرجہم پہ۔ ابھی سے اگر بچہ یہ سیکھے، ابھی سے یہ بچہ اگر اجل فرجہم بولے تو یہ تو معرفت ہو رہی ان کی۔ ہم نہیں بولتے، ہم محمد وآل محمد پہ ختم کرتے، یہ پریکٹس بنانا اجل فرجہم، جیسے بچے بول رہے تھے ویسے بڑوں کو بھی بولنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھیں، میں بار بار بول رہا کہ صلوات وآل محمد پہ ختم ہو گئی، لیکن اجل فرجہم سے آپ کا رشتہ بنا، اجل فرجہم سے آپ امام کی نگاہ میں آ گئے۔ اور اگر میں امام کی نگاہ میں، ہم دنیا میں کیا چاہتے، جو دنیا کا جو پیسے والا ہے، آپ کے مدغاسکر کا جو سب سے بڑا آدمی، آپ نہیں چاہتے اس سے رشتہ بنانا؟ کوئی اس سے لڑ کے بیٹھے گا؟ کوئی نہیں بیٹھتا۔ وہ بھی آج کے زمانے میں ڈپلومیسی تو ختم ہو گئی، کوئی لڑتا ہے بڑے پیسے والے سے؟ سب یہ چاہتے کہ پیسے والے سے، انفلوئنشل پرسن سے ہمارا رشتہ رہنا۔ دنیا کے پیسے والے یا دنیا کے انفلوئنشل کیا ہوں گے جو امام ہیں؟ امام سے رشتہ بناؤ جیسے دنیا والوں سے بنا لے۔ کوشش ہماری یہی رہتی کہ دنیا میں جو سب سے بڑا پیسے والا ہے، جو بڑے پوزیشن میں، اگر یہاں کے کوئی پریسیڈنٹ سے تعلقات ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ وہ تو ہوا میں اڑے گا، ہوا میں اڑے گا کہ میری پریسیڈنٹ آف مدغاسکر سے میری ٹرمز ہے۔ اور اگر آپ کو چانس ملا تو کیا آپ نہیں ملیں گے اس سے؟ ہر شیعہ، ہر آدمی ملنا چاہتا۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے آپ کہ امام سے ملنے کی کوشش کرو، امام سے تعلقات بنانے کی کوشش کرو۔ اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے امام سے اپنے تعلقات بنائے، آپ یقین کرو آج اب ہیں دنیا میں موجود ہیں، لیکن الامام نے ان کو وہ عطا کر دیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے اگر امام سے آپ کے تعلقات بن گئے۔ اور امام سے تعلقات کیسے بنتے؟ پیسے سے نہیں بنتے، تقوی سے بنتے۔ امام سے تعلقات واجبات پہ عمل کرنے سے بنتے، امام سے تعلقات جھوٹ نہیں بولنے سے بنتے، امام سے تعلقات گناہ سے بچنے سے بنتے، ورنہ امام اپنے ان سے تعلقات نہیں کرتا۔ امام سے تعلقات اگر مینٹین ہو گئے تو آپ کیا کہنے، آپ تو مدغاسکر میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ سٹرگل کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا آپ کو۔ الحاج سید ابو القاسم الخوئی، ہمارا کتنا عظیم مرجع تھا، ان کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحاج سید ابو القاسم الخوئی نجف اشرف میں دفن ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ مولا کی زیارت ہم کو نصیب کرے۔ مولا کے اندر، صحن کے اندر سامنے دفن ہے، بالکل صحن کے سامنے۔ جب بھی زیارت کو جانا ان کی خبر پہ جانی، اس لیے کہ اب تک ان کی آغا سیستانی سے پہلے کے اور بڑا جید مرجع۔ وہ عجیب واقعہ سنے آپ، وہ مسجد خضرا نجف اشرف میں ایک مسجد ہے جہاں یہ نماز پڑھاتے تھے آغا، انہوں نے وہاں پہ یہ واقعہ منبر سے بولا تھا اور کتابی شکل میں یہ واقعہ آ گیا۔ یہ اپنے بچپنے کا واقعہ سنا رہے تھے، تبریز کا، ایران کا شہر تبریز۔
بچپنے میں جوانی میں یہ تبریز میں کے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے آغا خوئی. اس کے بعد یہ خاندان موو ہو گیا نجف اشرف کو. پھر نجف اشرف میں یہ رہنے لگے. انہوں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا تبریز مدرسے کا. کہتے ہیں کہ تبریز کا ایک مدرسہ تھا جہاں پہ ہم پڑھتے تھے. رات میں اچھا علامہ مجلسی نے ایک کتاب لکھی پوری امام کے اوپر. انہوں نے امام کی پوری کیبنٹ بتائی. غور سے سنیں, کیبنٹ بتائی کہ امام تو خود امام ہے, ان کے نیچے 4 لوگ ہیں, نبی خضر اور نبی الیاس 2, اور 2 آدمی ہم میں سے کوئی ہے جس کو اوتاد کہا گیا. اس کے بعد 40 نجبہ, 70 ابدال اور 360 صالحین. یہ پوری انہوں نے کیبنٹ بتائی. پھر سنیں, 4 لوگ ہیں جو سب سے اوپر ہے امام کے بعد, جس میں 2 نبی ہیں, خضر نبی اور الیاس نبی. 2 اوتاد ہیں جو ہم میں سے امام نے چنا, ہم جیسے لوگوں میں سے. 40 نجبہ ہیں, 70 ابدال ہیں. میں ایک ابدال کویت میں بھی دفن ہے, سید غریب, سید عابد غریب, بڑے مشہور کے عربی لوگ ان کی خبر پہ جاتے ہیں. 70s یا 60s کے ہیں یہ, ان کی وہاں کا جو قبرستان ہے اس میں لوگ جاتے ہیں, منتیں مانتے ہیں. ایک عجیب بات, سید عابد غریب میں نام لے رہا, کویت کے قبرستان میں ہے. بہرحال لوگ بولتے ہیں کہ وہ ابدال ہے, آئی ڈونٹ. بہرحال 70 ابدال اور 360 سال امام کی ایک کیبنٹ ہے. اب یہ ذہن میں رکھے. اچھا مثال کے طور پہ ادریس اور الیاس تو زندہ نبی ہے. 2 جو آدمی ہیں ان کو موت آتی ہے جب ان میں سے کوئی مرتا. غور سے سنیں, ان میں سے کوئی مرتا ہے تو امام 40 جو نجبہ ہے اس میں سے ایک کو اوپر کرتے, وہاں نیچے 39 ہو جاتے. پھر 70 جو ابدال ہے اس میں سے ایک کو اوپر کرتے, پروموشن کرتے, پھر وہاں پہ 69 ہو جاتے. پھر 360 جو صالحین ہیں اس میں سے ایک اوپر کرتے, وہاں 359 ہوتے. پھر امام چنتا زمین پہ شیعوں میں جو مقدس, اس کو امام جو ہے اپنی کیبنٹ میں لیتا. ظہور امام تک کے انتظار کی ضرورت بھی نہیں. اگر اپنے کردار کو, اپنے کیریکٹر کو, اپنے تقوی کو اتنا تم بلند کرو تو آج تم امام کی زیارت کر سکتے, آج تم امام کے ساتھ رہ سکتے. تو اب وہ واقعہ سنیں آغا خوئی کا. سید ابو القاسم الخوئی کہتے کہ تبریز میں جو مدرسہ تھا اس میں ان کا ایک دوست جو ان کا ساتھی تھا آغا کا بچپنے سے. سردیوں کا زمانہ, تبریز کی سردی, زبردست ونٹر. آدھی رات کو اس کو حاجت ہوئی, یہ اٹھا, بڑی مشکل سے سردی میں بلینکٹ سے باہر آیا, اور جو واش روم تھا پرانے زمانے کا اٹیچ باتھ روم سنے تھے, یہ واقعہ وہ سنا رہے 1560s کا. مدرسے کے اندر باہر ایک واش روم تھا. واش روم کے بازو جو مدرسے کا کیئر ٹیکر تھا, نوکر تھا, جو نگران کار تھا, سیکیورٹی گارڈ جس کو آپ بولیں گے, اس کا کمرہ تھا. آدھی رات, ایران کی سردی, تبریز کی سردی. کہتا ہے کہ میں جب چلا اور واش روم جانے سے پہلے مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کے کمرے میں کوئی ہے. پرانا زمانہ, لائٹ سسٹم بھی نہیں. کہتے کہ اسلام اس کو پرمٹ نہیں کرتا, لیکن میں جو دروازے کا درار تھا اس میں سے جھانکا کہ آخر ہے کون اس کے اندر. اب جو میں نے دیکھا اس کا پورا کمرہ روشن ہے, برائٹ, اور یہ بیٹھا ہوا ہے خاموش. اور کیسا بیٹھا ہوا ہے؟ 2 زانو بیٹھا ہوا ہے, سر کو جھکا کے, اور پورا کمرہ روشن ہے. یہ پریشان ہو گئے کہ ہے کیا. یہ سیدھا واش روم گئے, واش روم جا کر واپس ہے. اس کے کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں, اونچی, سب اونچی ہے. یا انہوں نے نوک کیا. جب 2-3 دفعہ نوک کیا تو وہ چوکیدار اندر سے آنکھوں کو ملتا ہوا باہر آیا. انہوں نے پوچھا تیرے کمرے میں کون ہے؟ اس نے کہا اب کوئی نہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے, تو کسی سے بات کر رہا تھا. کون ہے؟ جب انہوں نے اصرار کیا تو کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے حجت خدا فرزند زہرا میرے کمرے میں تھا. انہوں نے کہا تیرے کمرے میں حجت خدا تھا. تو اب اس کا جملہ سنیں.
اس نے کہا ہاں وہ تو اکثر آتے ہیں، ان کے حکم سے اس شہر کا کاروبار میں چلاتا ہوں، امام کے حکم سے اب آپ کے شہر میں بھی کوئی ہے، اب نہیں پوچھنا مجلس کے بعد، ہر شہر میں امام کا ایک نمائندہ۔ اب یہ گھبرا گئے کہ تو چلاتا یہاں کا؟ اس نے کہا کہ آپ کسی سے بتانا نہیں۔ صبح ہوئی، جتنے دوسرے سٹوڈنٹس تھے وہ لوگ اس سے بڑا مذاق کرتے تھے اس کے ٹیکر سے، یہ جاننے لگے کل رات سے کہ اس کا اتنا بڑا سٹیٹس ہے امام کی نگاہ میں۔ 2 دن کے بعد وہ آیا ان کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ میں شہر سے جا رہا۔ کہا کیوں جا رہا؟ تو کہا یہ راز سامنے آ گیا، یہ حکم امام آ گیا کہ میں دوسرے شہر میں چلا جاؤں، اب میں دوسرے شہر میں جا رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے علامہ مجلسی نے لکھا کہ امام حجت خدا ہے، زمین پہ یہ جو سورج کا نکلنا، یہ زمین کا گردش کرنا، یہ چاند کا آنا، یہ ساری نعمتیں جو کچھ ہو رہی ان کی وجود سے ہو رہی، ان کا وجود جس دن ہٹے گا اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو امام کا وجود، امام کا ایگزسٹنس دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو آج اگر ہم بھی چاہیں، میں مقصد کیا ہے واقعہ سنانے کا، کہ اگر میں چاہوں، میں کوشش کروں، ٹرائی کروں، تو مجھے بھی یہ اسٹیٹس مل سکتا۔ اگر میں غفلت میں بیٹھا رہوں گا، یہ سوچ کے بیٹھا رہوں گا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت اچھا ہوں، تو ہم غفلت اندھیروں میں چلے جائیں گے، بار بار بول رہا اندھیروں میں جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھو کہ امام کو صرف 313 چاہیے، 313، 313 بھی نہیں ہوئے، ہم سب بڑے بڑے شیعہ ہیں، سب آدمی بڑا شیعہ ہے، ہم سب بولتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، لیکن ابھی تک امام کی کیٹیگری میں ہم نہیں آئے، جو امام جیسا چاہتا ویسے ہم نہیں بنے۔ تو سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام۔ اگر تم امام سے کلوز ہو گے، اس کے لیے جیسا آج جمعہ کا دن تھا، کیا آج ہم نے پوروں نے، میں جنرل بات کر رہا، کیا آج آپ صبح سے شام تک آپ نے 2 رکعت سلامتی کی نماز پڑھی، یا امام کے لیے صدقہ دیا، یا امام کے لیے صلوات ہی پڑھ کے امام کو ہدیہ کیا؟ کیا یہ ذہن میں آیا، آج آپ کے دماغ میں آیا کہ ارے آج تو میرے زمانے کے امام کا دن ہے؟ یہ ہے غفلت، یہ ہے اگنورنس۔ کیا میں صبح سے یہ سوچ رہا تھا؟ ایک وقت بھی آیا نہیں آیا، کچھ لوگوں کو آیا ہوگا، میں یہ نہیں بول رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ فرائیڈے کا انتظار ہم کتنا کرتے۔ آج کا دن میرے امام کا دن تھا، ہم کو آج انتظار کرنا تھا، آج ہم کو بولنا تھا، آج ہمارے ذہن میں تصور آنا تھا نماز وقت کے وقت، کہہ رہے آج تو میرے مولا کا دن۔ ہر دن ایک امام سے بنایا گیا، جمعہ امام کا ہے، کل کا دن اللہ کے رسول کا ہے، اتوار کا دن امام علی اور بی بی زہرا کا ہے، منڈے امام حسن امام حسین، ٹیوزڈے چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام، بدھ کے دن وینزڈے کے دن 7ویں 8ویں 9ویں اور 10ویں امام، اور تھرسڈے کا دن 11واں امام۔ یہ 8 دن کو اللہ نے 14 معصومین میں بانٹا ہے، تو ہر دن اس امام کی زیارت پڑھو، ہر دن امام کو پکارو، تو جتنا تم یہ کرو گے اتنا تم معصومین سے قریب ہوگے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور خوشنود امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ۔ دیکھیے دوستوں، میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا ایک ہی بات پہ کہ گیٹ کلوز، ڈو سم تھنگ فار امام۔ یہ میں نہیں بول رہا، میرا امام بول رہا کہ جتنا تم امام سے کلوز ہونے کی کوشش کرو گے اتنا۔ آغائے بہجت کیوں اتنے مشہور ہوئے، یا آغائے بہجت کا تقویٰ اتنا کیوں بڑھا؟ وہ اتنے کلوز تھے امام سے، اتنے امام سے قریب تھے۔ آغائے بہجت کوئی آسمان سے اتر کے نیچے نہیں آئے، وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، لیکن انہوں نے امام کے لیے کام کرنے کی کوشش کی، انہوں نے امام سے کلوز ہونے کی کوشش۔ پرابلم کیا ہے کہ ہم انتظار کر رہے، ہم امام کا نام لیتے، بٹ ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میں امام سے قریب ہو جاؤں، یہ کبھی نہیں آتا۔ میں سمجھتا جیسا میں ہوں ویسا ہوں، یہ مت کرو، یہ کوشش کرو، یہ ٹرائی کرتے رہو کہ میں امام سے
قریب ہو. تو اس کے لیے مسلسل دعا کرو. اچھا ان کے بارے میں، اس بندے کے بارے میں جو اس کا میں نے آغا خوئی کا واقعہ سنا ہے، وہ 3 کام کرتا تھا، بس اسی پہ میں مجلس ختم کرتا ہوں. جو امام کو پسند ہے، زیارت جامعہ پڑھتا تھا. زیارت جامعہ 2 ہے، ایک کبیر بھی ہے ایک صغیر بھی. اگر کبیر نہیں پڑھ سکتے 4 لائن کی صغیر پڑھو، لیکن زیارت جامعہ 14 معصومین کی زیارت. اور یہ عجیب زیارت ہے کہ اتنا ریکمنڈ کیا گیا اس زیارت کو کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں تم یہ زیارت پڑھو. زیارت جامعہ چھوٹی سی زیارت ہے، 1 منٹ یا 2 منٹ میں ہوتی ہے. ہر تعقیبات کی کتاب جو ہے، چھوٹی کتاب آپ کو جو ملتی ہے تعقیبات، جس میں مولا حسین کے روضہ یا مولا علی کے روضے کی تصویر ہے، اس کے آخری میں زیارت جامعہ. اگر یہ جامعہ اس کو ریگولر بنا لینا. اور یہ بندہ زیارت عاشورہ روز پڑھتا تھا. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ زیارت عاشورہ کتنی ریکمنڈڈ ہے. آپ کو حیرت ہوگی، حیرت ہوگی. ہر معصوم کی زیارت ہے، لیکن زمانے کے امام نے، امام حسین کی کئی زیارتیں، وارثہ ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت روز عرفہ ہے، نیم شعبان کی زیارت، ہر زیارت امام سے. لیکن زمانے کے امام نے اپنے شیعوں کو ریکمنڈ کیا 3 مرتبہ یہ بول کے، عاشورہ 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 بولا، زبان سے بولا، ریکمنڈ کیا کہ اے میرے شیعوں تم کیوں نہیں پڑھتے اس کو. یہ ایک چیز. اس کے بعد شب نماز تو ماشاءاللہ یہاں سبھی پڑھتے. امام نے یہ 3 کام کرتا تھا. اور زیارت آل یاسین پڑھتا تھا. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ زیارت آل یاسین اپنے ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کر لو. اگر کتاب نہیں ہے زیارت.org پہ جاؤ، جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کرو. ڈاؤن لوڈ کر کے زیارت آل یاسین روز پڑھنا شروع کرو. اگر یہ زیارت اتنی ریکمنڈ کیا گیا امام کے لیے کہ زمانے کے امام سے قریب ہونے کے لیے زیارت آل یاسین سے بہتر نہیں اور عاشورے سے بہتر. یہ بندہ جو امام کی کیبنٹ میں آیا تھا، یہ 4-5 عمل کرتا تھا روز. اس کے بعد جو نارمل چیزیں وہ تو کرتا، میں نے بہت بولا ہے. رزق حرام نہیں کھاتا تھا، نماز کا پابند تھا، رشتہ داروں کے حق کو ادا کرتا تھا، بیوی کے ساتھ اچھا تھا، بچوں کے ساتھ اچھا تھا، ماحول اس کا اچھا تھا، زبان اس کی میٹھی تھی، کبھی غیبت نہیں کرتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا. یہ سب چیزیں تو آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ یہ کام یہ کرو گے تو تم اپنے امام سے قریب ہونے کی کوشش کرو گے. تم اپنے امام کے لیے کچھ کرو گے، امام تمہارے سے راضی ہوگا. اور امام اگر راضی ہو جائے، زمانے کا امام، تو اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں، اس سے بہتر کوئی فضیلت نہیں، اس سے بہتر کوئی سٹیٹس نہیں، اس سے بہتر کوئی عمل صالح نہیں کہ بندہ امام سے قریب ہو جائے. میں یقین نہیں آ رہا. اب آپ کو ایک اور عجیب بات بولتا کہ امام جو پہنچتا ہے چاہنے والوں کے پاس، جو واقعات ملے کہ کیسے امام سے ملاقات ہوتی. آخری مرتبہ زمانے کا امام. اچھا یہ کوئی ذہن میں نہیں لائے کہ میں اتنا بول رہا ہوں امام سے ملو، امام سے ملو. ہم نہیں مل سکتے. میں بار بار بول رہا ہوں. ہم اگر یہ بولے کہ میں یہ بولا کہ میں امام سے ملتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں. امام ہم سے مل سکتے. عمل کرو گے تو امام ملے گا. عمل اگر کرو گے، اچھا کام کرو گے تو امام 100% ملے گا. آپ بولیں گے ہم صبح سے شام تک اچھے کام کرتے. ہماری نگاہ میں وہ اچھے ہو سکتا ہے، امام کی نگاہ میں خراب نہیں. میری نگاہ میں بہت اچھے کام ہے. یہ ہو سکتا ہے امام بولے کہ یہ تو اپنے لیے کر رہا، یہ جو بھی کر رہا اپنے لیے کر رہا. تو یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں تو بہت اچھے کام کرتا ہوں تنہا میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا ہر کام امام پسند کرے یا میری ہر عبادت امام کے پاس پہنچے. دعا کرو کہ امام ملے. امام ہم سے جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے مل سکتے. حج پہ جیسا امام ملتا ہے 100%. اگر یہ کوشش کر کے کوئی جائے، دعا کر کے جائے. حج پہ سبھی جاتے، لیکن میں آج تک کوئی حاجی کو نہیں دیکھا ایسا، یا عمرے پہ جانے والے کو نہیں، یہ کربلا جانے والے کو نہیں دیکھا. اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. آپ انصاف سے بولو ماشاءاللہ کتنے قافلے آپ مدغاسکر سے جا رہے ہیں. کبھی آپ خود بولنا، کبھی آپ کو کوئی قافلے میں جانے والا ملا یا بولا ایسا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، میں زمانے کے امام سے ملوں گا؟ کبھی ہم نے بولا یہ بات؟ ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے. افسوس نہیں. آپ بولیں گے کربلا میں کہاں ملتے؟ ہر زائر ایک شب جمعہ تو مولا حسین کے پاس گزارتا ہے.
ایک شب جمعہ ہم بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے یا بڑے اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھ رہے اور بڑے ہم اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے، ہم بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں. یہ تو معرفت ہے، یہ تو ہماری معرفت ہے. مجھے آج تک واللہ بول آج تک کوئی نہیں ملا ایسا جو یہ بولے کہ میں جا رہا مولا حسین کے پاس اور حسین کے بیٹے سے میری ملاقات کرنے کی میں کوشش کروں گا. ہمارا کام ہے دعا کرنا، بس اس سے زیادہ نہیں. ہم کربلا مولا جاتے ہیں، یہ کنفرم ہے دوستو، کنفرم ہے. امام سے جزیرے خضرا میں جانے والے نے جب پوچھا ملاقات امام میں جو کتاب ہے 2 یا 3 کتابیں پاکستان سے چھپی ہے اس کے واقعات دیکھ لیں آپ. اس میں امام نے بولا جزیرے خضرا میں جا کر اس ملنے والے نے پوچھا کہ مولا کہ آپ رہتے کہاں؟ تو کہا ہر شب جمعہ میں کربلا جاتا ہوں اپنے جد کو سلام کر. حج پہ جاتا ہوں، اس میں حج کے واقعات بھی کہ میدان عرفہ میں ہم بڑے ایکسائٹڈ ہو رہے کہ میں حج پہ جا رہا، اللہ حج قبول کرے. لیکن آپ سوچو اگر ہمارے حج پہ ہمارے امام سے ملاقات ہو گئی تو وہ حج قبول ہوگا یا دوسرا؟ ہم کتنی غفلت میں. and we think we have something. کربلا مولا جب جاؤ شب جمعہ مولا حسین کی زیارت کو سب زری کے پاس رہتے تو وہاں یہ دعا کر کے نکلو گھر سے کہ مولا مجھے آپ سے ملنا ہے، تو اپنی زیارت کراتے. کتنے اس میں واقعات کہ چپل اٹھانے والے، جوتے جو رکھتے کش بردار، امام وہاں کے بیٹھا ہوا تھا، اس سے بات کر رہا تھا روزانہ. اس نے کہا یہ تو میرے پاس روز آتے. یہ ہے امام. کربلا محلہ میں یہ جا کے کوشش کرو. ٹیوزڈے ہر آدمی جاتا ہے مسجد سہلا، یہ پورے گروپس جاتے ہیں، امام کو نہیں ڈھونڈتے. امام کا مسئلہ یہی ہے. امام جو گریا کر رہا وہ یہی کہہ کے گریا کر رہا کہ میرے شیعہ مجھے نہیں پکارتے. اور دوستو آپ بولیں گے نہیں پکارے لیکن میرا کاروبار تو چل رہا، میری زندگی تو چل رہی. کیا فائدہ اسی زندگی سے کہ جو امام سے ہٹ کے ہو؟ اگر امام سے ہٹ کے کوئی زندگی ہے تو وہ لائف نہیں. وہی لائف کامیاب لائف ہے، وہی کامیاب زندگی. سکسیسفل لائف وہ ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے قریب ہو جائیں. جب قریب ہوگے then you will see the result, you will see the result. یہ جو آپ کے ہمارے پٹی ایشوز ہیں نا، پٹی ایشوز سمجھ رہے جو ہمارے روزمرہ کے جو پرابلمس ہیں نا زندگی کے، وہ ایسا سالو ہوتا ہے، ایسا سالو ہوتا ہے. کوئی ایشو ہی نہیں تھا. سب سے پہلی چیز اگر امام سے قریب ہو جائے تو بندے کا سٹریس ختم ہو جاتا. $1 ملین آپ کے پاس ہے، پیسے، بڑا گھر ہے، بیوٹیفل بیڈ روم ہے، اس بیڈ روم میں جا رہے آپ لیٹنے، نیند ہی نہیں آ رہی آپ کو جب تک پل نہیں کھاتے، جب تک گولی نہیں کھائے. اتنا بڑا بنگلہ، اتنا پیسہ، اتنی ہر چیز، اتنا کمفرٹ، اور جب تک گولی نہیں کھائے اس کو نیند نہیں آ رہی اتنے نرم بستر پہ. اس کے برعکس ایک ایسا بندہ ہے جو روڈ پہ سو رہا. کیوں سو رہا روڈ پہ؟ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس کو سٹریس ہے، اس کو سٹریس نہیں ہے. زمانے کے امام سے قریب ہوگے تو سب سے پہلی جو بیماری دور ہوگی وہ تمہارا سٹریس ختم ہو جائے گا. اور سٹریس کے بارے میں کہا گیا کہ سٹریس مدر آف آل ڈیزیز. ساری بیماریوں کی جڑ ایک بیماری سٹریس. ڈائبٹک اسی سے ہوتی، ہارٹ کا پرابلم اسی سے ہوتا، دوسرے جو بلڈ پریشر کا پرابلم وہ اسی سے ہوتا. سارے پرابلم سٹارٹ ہوتے سٹریس. سکون ختم ہو گیا. ہر چیز ہے، دولت ہے، شہرت ہے، مکان ہے، بیڈ روم ہے، گھر ہے، اولاد ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی. تو یہ چیز کو ختم کرنا ہے، سٹریس کو ختم کرنا ہے نا، تو اپنے آپ کو گیٹ کلوز ٹو یور امام. بس آخری ایک عالم دین کا واقعہ سناتا، اس کے بعد میں مجلس ختم کر رہا. عبد الکریم الحائری، نام بھی نہیں سنا ہوگا، سنا ہے؟ عبد الکریم کون ہے یہ؟ ہاں
خم کے مدرسے کا بانی ہے، فاؤنڈر آف مدرسہ ہے خم، 70-80 برس پرانی۔ ان کے شاگرد کون ہیں؟ آغا خمینی، آغا رضا گل پیگانی، آغا عراقی، آغا حسین برجدی۔ جس کے شاگرد مرجع ہوں، اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ عبد الکریم الحیری۔ کہاں دفن ہے یہ؟ خم میں دفن ہے، معصومہ کے روز۔ یہ کون ہے؟ اب ان کا سنو۔ عبد الکریم الحیری، ہمیشہ نماز شب میں اس بندے کا نام لو۔ طاقت حسین دیکھو، مولا حسین کی طاقت کیا ہے۔ جب، اور ان کا پیریڈ کون سا ہے؟ رضا شاہ اول۔ یہ جو رضا شاہ ابھی مرا، آقا خمینی نے جس کو واصل جہنم کروایا، اس کا باپ رضا شاہ کبیر بولتے تھے اس کو۔ یہ وہ ظالم تھا کہ جس نے عورتوں کے سروں سے چادریں اتروائی تھیں۔ ایران میں مشہد مقدس میں سینما گھر بنوایا تھا، پیرس بنا دیا تھا تہران کو۔ اگر آپ ریولوشن سے پہلے کا ایران دیکھیں تو آج پیرس کیا ہے، وہ تہران ویسا تھا۔ شراب، ہر چیز تھی وہاں پہ۔ اور یہ رضا سے اس کا باپ۔ اتنا سخت زمانہ ایران کا، شیعہ حکومت ہے، لیکن ویسے نام سے کہ شیعہ ہے، کہ عورتوں سے چادریں اتروائیں، اور دینی علماء کا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ ادھر نجف اشرف میں سنہرا دور، گولڈن ایرا، ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ، بہترین نجف اشرف کا مدرسہ چل رہا، شیخ توسی والا مدرسہ۔ علماء نے آ کے، ان تمام علماء نے آ کے عبد الکریم الحیری سے کہا کہ آپ خم میں مدرسہ کھولیں۔ انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے، نجف اشرف میں اتنا اچھا مدرسہ چل رہا، کیا نہیں آپ کھولیں۔ جب ان کے اسٹوڈنٹس نے اصرار کیا تو انہوں نے استخارہ نکالا، کہا میں استخارہ دیکھوں گا، استخارہ آئے گا تو میں مدرسہ کھولوں۔ اتنا سخت زمانہ کہ مدرسہ کھول ہی نہیں سکتے تھے۔ استخارہ بہتر آیا کہ یہاں پہ مدرسہ ہونا چاہیے۔ اس وقت انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مدرسہ پہلے میں زیارت کر کے آ جاؤں، کربلا مولا کی اور مدینہ منورہ کی سب زیارتیں، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے جلد سے جلد انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں آ کے جو ہے مدرسہ کھولوں۔ جب پرانے زمانے میں جب ٹریول کرتے تھے، زیارت پہ جاتے تھے، 1 مہینہ 2 مہینے لگتے تھے۔ انہوں نے وہی پلان کر کے، غور سے سنیں، طاقت دے کے مولا حسین کی، اور اگر امام سے قریب ہو جائے تو دیکھو کتنا بڑا پاور ہے، زندگی بدل جائے۔ یہ استخارہ بہتر لگا کہ مدرسہ کھولنا ہے۔ یہ ایران سے چلے، سعودی عربیہ میں گئے، مدینہ کی مکے کی زیارت کی، وہاں سے نکلے سیدھا عراق آئے، عراق آ کے سیریا، عراق آ کے عراق میں پوری زیارتیں کر کے کربلا مولا آئے۔ کربلا مولا آ کے مولا حسین کی زیارت کی۔ چند دن گزرے، بیمار ہوئے۔ ایسے بیمار یقین نہیں آئے گا، ان کی کتاب میں پورا یہ واقعہ ہے۔ ایسے بیمار کہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ تم مر جاؤ گے، ختم ہو گیا تمہارا آخری اسٹیج۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماتھے پر موت کا پسینہ دیکھا، میں نے ملک الموت کو سامنے دیکھا کہ ملک الموت بھی آ گیا۔ کہتے ہیں لیکن میری زبان پہ ایک ہی جملہ تھا جو میں حسین سے مانگ رہا تھا کہ مولا حسین میری مدد کرو، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا گیسٹ ہوں، میں آپ کا زائر ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں۔ بار بار کہتے ہیں کہ میں پکارے جا رہا ہوں۔ اچھا، اس وقت تک آغا خمینی مرجع نہیں بنے، یا آغا رضا گل پیگانی، آغا عراقی لوگ مرجع نہیں تھے، لیکن اس قریب تھے۔ عبد الکریم الحیری کا زمانہ، کہا میں بار بار حسین کو پکار رہا ہوں۔ ایک سٹیج ایسا آ گیا کہ ملک الموت میرے سامنے آ گیا روح لینے کے لیے۔ کہتے ہیں لیکن میرا مولا حسین اتنا کریم، ملک الموت کے ساتھ حسین بھی آ گئے۔ جب حسین آئے تو ملک الموت نے کام نہیں کیا، امام کھڑا ہوا ہے وہاں۔ مولا حسین نے عبد الکریم سے کہا کہ عبد الکریم کیا چاہتا ہے، کیوں پکار رہا؟
کتنی بڑی بات ہے دوستو، مذاق ہے؟ میں تو ایک سٹوری سمجھ کے مت سنو، بیداری کے لیے یہ واقعہ پڑھا ہوں، اویئرنیس کے لیے یہ واقعہ پڑھا، یہ میں سٹوری سمجھ کے یا روٹین کا واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں بیداری ایک موٹیویشن کے لیے، جو انگلش کا ورڈ ہے موٹیویشن، میں موٹیویشن کے لیے پڑھا کہ ہمارے پاس بھی یہ آئے کہ مولا میں بھی ایسی بنوں۔ مولا حسین نے پوچھا عبدالکریم کیا چاہتا ہے، کیوں پکارا؟ کہ مولا آپ جانتے ہیں میرا ایک مشن ہے دینی مدرسے کا، اور تو حسین مولا نے کہا چاہتا کیا ہے؟ تو کہا مولا مجھے زندگی چاہتا ہے۔ کہا کتنی چاہتا؟ 25 برس یا 30 برس مانگی۔ امام نے کہا جا میں نے دی، ملک الموت کو اشارہ کیا بابا جاؤ نا یو کین گو، یہ میرا بندہ ہے۔ مولا حسین نے نہیں بولا، میں بول رہا ہوں آپ کو، حسین نے کہا، امام نے کہا جا میں نے زندگی دے دی۔ عبدالکریم کہتے ہیں کہ جو میرا موت کا پسینہ تھا، جو موت میری آ رہی تھی، جو طبیعت خراب تھی، میں ریوائیو کرنا شروع کیا، اچھا یہاں پہ اتنے میسیجز ہیں کہ طاقت حسین کا اندازہ لگائیں، کتنی بڑی طاقت ہے کہ حسین ہے بندہ لیکن شان خدا کی نہیں سمجھے یار آپ، ہے بندہ خدا کی شان ہے۔ کہا واپس جا، عبدالکریم واپس آئے سر، واپس آنے کے بعد اسٹرنتھ آ گئی، جب اسٹرنتھ آ گئی ہی کیم بیک، خم میں آ کے اس مدرسے کا فاؤنڈیشن رکھا، بنیاد رکھی، فاؤنڈر بنے، شروع کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے مرجع پیدا ہوئے وہاں سے آج تک۔ اگر خمینی کے اگر کوئی استاد ہو تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ اور اب آج 10 20 25 30 ہزار کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس، یہ سب ایک آدمی کا کام ہے۔ عبدالکریم زندہ ہے اس مدرسے سے، آپ سوچو اس مدرسے میں اتنے مرجع پیدا ہونا، اتنے علماء پیدا ہونا، تو عبدالکریم کا کیا سٹیٹس ہے زمانے کے امام کے پاس؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوشش کرو، بولنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی کام ایسا کرو کہ جس سے تم زندہ رہو یہاں پہ، اور زندہ وہی رکھ سکتا جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ امام کے لیے کام کرو گے، کوئی ایسا کام کرو گے مدغاسکر میں کہ جس سے امام تم سے راضی ہو جائے، تو تمہارا نام باقی رہے گا، اس کے بعد تم کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم نیچے آرام کر رہے اور روزانہ تمہارے پاس کوئی نہ کوئی تحفہ آ رہا کہ جس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہوتے جا رہے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ دوستو طاقت حسین کا اندازہ لگا لیا، میں نے کہا تھا 30 منٹ 40 منٹ کے قریب پڑھ لیا، یہی پرابلم ہے، ممبر پہ آتا ہوں تو پھر وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال مولا خوش رکھے۔ کل کی مجلس از ویری امپورٹنٹ، علامہ ہلی کا واقعہ پڑھوں گا کہ علامہ ہلی کا کنٹریبیوشن کیا ہے امام زمانہ، اور امام کتنا علامہ کو پسند کرتے اور کتنا امام ہلی کی وجہ سے آج ہلی زندہ ہے۔ 600 سال 700 سال 700 ایئر سے آج بھی ہلی زندہ ہے۔ تو میں کل کی ہو سکتا آخری مجلس ہو جائے، تو کل کی مجلس از ویری امپورٹنٹ۔ علامہ ہلی کا ڈیٹیل میں واقعہ پڑھوں گا، اس لیے کہ ویکنڈ بھی ہے تو ٹائم بھی اگر زیادہ نکلتا ہے تو پھر نیکسٹ ڈے تو مجھے جانا ہی ہے، بدنام ہونا ہے تو ہو ہی جاؤ، نہیں فرق کیا پڑتا مجھے، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ تو بہرحال مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے آپ سب کو، اور اللہ ایک ہی دعا کرو ہر نماز میں، امام سے ایک دعا مانگو کہ میرے مولا ہم کو بھی ایسی سعادت دو کہ جیسے آپ نے ان لوگوں کو سعادت دی، ہم کو بھی توفیق دو کہ ہم بھی جب تک زندہ رہے مدغاسکر میں دین کے لیے کام کرتے رہے۔ صبح اٹھ کے ایک ہی کام کرو، صبح اٹھ کے فکر کرو، دعا کرو، ہر نماز فجر پہ دعا کرو۔ آپ بولیں گے کہ یار میں کیا کر سکتا مدغاسکر میں؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا تھا کہ بعد میں بات نکل گئی، آپ سے ایک سوال کرتا، جب آغا خمینی نے اس انقلاب کی ریولوشن کی، غور سے سنیں مجلس ختم کر رہا ہوں، آغا خمینی نے جب یہ انقلاب شروع کیا تھا 60s میں،
تو کیا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اتنا بڑا انقلاب لے کر آؤں گا؟ سوچ سکتے تھے وہ اکیلے تھے. اس وقت کے علماء منع کر رہے تھے ان کو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہے تم، یہ تم مار دیے جاؤ گے. اور وہی ہوا. اس بادشاہ نے، اس رضا شاہ نے آغا کو راتوں رات ماننے والا تھا، لیکن آیت اللہ کا ان کو ٹائٹل دیا گیا اور ان کی جان کو بچا لیا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کو ایران سے نکال دیا. رات بھر ٹرکی کے بارڈر پہ رہے. وہاں سے یہ آغا محسن الحکیم نے ان کو نجف اشرف بلا لیا. وہاں پرابلم ہوا، صدام نے نکالا، پیرس چلے گئے، وایا کویت گئے تھے، پیرس چلے گئے. تو جب پہلی مرتبہ آغا نے انقلاب کی بنیاد رکھی، یا عبد الکریم الحائری نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میرا مدرسہ اتنا آگے بڑھے گا، اتنے مرجع نکلیں گے. آغا خمینی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب لاؤں گا. آپ سوچو، نکلے تھے اکیلے. میں بھی یہاں پہ یہی بول رہا ہوں آپ سے، آپ یہ کبھی مت سوچو کہ میں کیا کر سکتا. تمہارا کام ہے ایک قدم آگے بڑھو، منزل تک امام پہنچاتا ہوں. اب بات کلیئر ہو گئی میری پوری تقریر کا کہ یو جسٹ گھر سے ایک قدم آگے بڑھو، لیکن یہ سب چھوڑ کے کرنا پڑے گا. اب میں باتوں کو ریپیٹ نہیں کر رہا. ان چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھو، نیت صاف رکھ کر، حسد کو نکال کر کہ مولا میں آپ کے لیے کام کروں گا. ایک قدم تم آگے بڑھو، منزل تک امام زمان آپ کو لے کے چلا جائے گا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سوچو 19 سال میں 19 ایئرز میں، خالی 19 ایئرز میں اتنی بڑی طاقت. ایران کی طاقت کوئی چھوٹی طاقت نہیں تھی، مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی طاقت تھی. اس وقت یہ ملک نہیں تھا. یہ ان کا بڑے جو شیطان بزرگ ہے سمجھ رہے، شیطان بزرگ کا جو مین ایلی تھا وہ ایران تھا. اتنی بڑی طاقت، آئرن راڈ کی طرح وہ شاہ جو ہے حکومت کر رہا تھا. اس کی حکومت کو ہلایا. ان کی زندگی کے کیسے واقعات ہیں جب یہ پیرس سے چل رہے تھے. اب سنو، اب بعد میں بات نکل رہی ہے، مجھے بھی انٹرسٹ آ رہا. پیرس سے جب 6 مہینے رہے پیرس میں، پورا ویسٹرن میڈیا پورے کیمریز لگا کے بیٹھا تھا. مطلب لٹرلی کیمریز لگا کے نہیں، پورا ویسٹرن میڈیا آغا کا ایک ایک سٹیپ چیک کر رہے تھے کہ کرتے کیا ہے، اتنی طاقت آئی کیسا، یہ کیسا، اتنی بڑی حکومت کے ہلا دیا. بچپنے سے لے کر پیرس تک ساری زندگی کو مانیٹر کرنے لگے، ڈک کرنے لگے میڈیا کیسی ہے. عجیب بات ہے، غور سے سنو، عجیب بات ہے. پوری ان کی زندگی کو دشمن میڈیا، ویسٹرن میڈیا پوری کوشش کیا کہ کہیں نہ کہیں ان کے دامن میں کوئی دھبا نظر آ جائے. ہر چیز لکھا ان کے خلاف، کیا کہ یہ دیوانے ہیں، کریزی ہیں، فینیٹک ہیں، اس طرح کی باتیں لکھی. لیکن کسی ویسٹرن میڈیا نے ان کے کردار پہ کوئی جملہ نہیں بولا. یہ وہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. آپ عجیب بات دیکھ رہے، ایگزیکٹلی غلام علی ایسا ہوتا 70,000 ممبروں سے امام علی کے شان میں، امیر شام کے دربار میں اور پورے بنی امیہ کی حکومت میں 70,000 ممبروں سے علی کے شان میں بولا، علی کے خلاف بولا گیا. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ کردار علی ایسا تھا. یہ ہے امام علی کا غلام، یہ ہے ہمارا مرجع کہ کیسے مضبوط کردار کے تھے. پیرس میں جب شاہ چلا گیا اور یہ واپس آ رہے تھے 30 سال کے بعد، 30 ایئرس کے بعد، ایران مہرآباد ایئرپورٹ اترنا تھا. 30 ملین، یہ ورلڈ کا ریکارڈ ہے. شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کا جو لیڈر ہے،
جب وہ واپس گیا تھا ڈھاکہ تو 19 ملین لوگ اس کا ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہے تھے. پریسیڈنٹ سروتو انڈونیشیا کا وہ بھی جب یہ سب ریولوشن لیڈرز یہ جب واپس گیا تو 21 یا 22 ملین لوگ جکارٹا ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہے تھے. آغا خمینی کا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ لگ بھگ 28 سے 30 ملین آدمی تہران میں تھا جو رہبر کا انتظار کر رہا تھا. ان کا پلین چارٹر فلائٹ آنے والی تھی. کام کیا نا, عزت دیکھو اللہ نکالا تھا ظاہری طور پہ بے عزتی سے, اللہ عزت ایسے دیا. کیا سنتے یار آپ بھی, کیا سنتے یار آپ, بے عزتی سے نکالا. وہی تو میں بولتا کہ اللہ جس کو عزت دے, who can stop him؟ ایران کے بادشاہ شاہ آف ایران نے بے عزتی سے رہبر کو نکالا. اللہ نے کہا تھوڑے دن ٹھہر جا, تجھے اس سے اور بے عزتی سے نکلنا پڑے گا, چھپ کے نکلنا پڑے گا, چوروں کی طرح نکلنا پڑے گا. شاہ چوروں کی طرح نکلا اور رہبر 30 ملین کے مجمع میں واپس آیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو جب پیرس میں چارلز ڈیگول ایئرپورٹ پیرس کا 747 فلائٹ تھی, یہ چلے فلائٹ کے پاس آئے, ورلڈ میڈیا کھڑا ہوا ہے, دنیا کا ساری نیوز پیپرز اور چینلز کھڑے ہوئے. رہبر پہنچے, پریس نے پوچھا, کہا کہ روح اللہ آپ کو معلوم ہے آپ کا کتنا انتظار ہو رہا وہاں پہ؟ 30 ملین آدمی انتظار کر رہے. یہ اللہ والا حسینی آدمی تھا, امام کا آدمی تھا, ان کو کیا پرواہ کہ 30 ملین ہو یا 30 بلین ہو, who cares؟ سر کو ایسا اٹھایا. ان لوگوں نے کہا کہ 30 ملین میں دشمن بھی ہوں گے, اگر کوئی آپ کو مار دے وہاں پہ, گولی مار دے. تو رہبر نے اس کا ساتھ دیکھا, دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کے پاس سے آیا ہوں, اللہ ہی کے پاس چلا جاؤں گا. سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلے گئے, جا کے فرسٹ کلاس چارٹر فلائٹ تھی 747 کی. اب سنو غور سے, مجھے منہ کھول کے بھی سننا. جا کے فرسٹ کلاس میں بیٹھے, تھوڑی دیر کے بعد, اچھا ان کا انسٹرکشن تھا, آپ کو معلوم ہے آغا کا انسٹرکشن تھا کہ جب ایئر فرانس والوں نے آفر کیا تھا ان کو کہ آپ ہماری فلائٹ پہ جائیے, تو رہبر نے کہا تھا میں ایئر لائن کا آدمی ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ایئر فرانس کیسی فلائٹ ہے. ایئر فرانس کیا پوری یورپین کیریئرز ایسی ہے. تو انہوں نے ریفیوز کیا کہ میں ایئر فرانس میں نہیں جاؤں گا. پوچھا کیوں نہیں جائیں گے؟ تو کہا تمہارے پاس جو کھانا سب ہوتا, پوک سب ہوتا, پوک تمہاری فلائٹ پہ اور حرام ہوتا. تو ان لوگ اس کے بعد, اور تمہارے ایئر ہوسٹس جو ہے وہ سر پہ حجاب نہیں کرتے. دو چیزیں, آپ خاموش مت سنو پلیز, میں بھی محنت کر کے پڑھ رہا. تو پوک سب ہوتا اینڈ تمہارے ایئر ہوسٹ کرو جو ہے ننگے سر اور اسکرٹ میں رہتا. آئی ڈونٹ وانٹ یور ایئر لائن, میں ایران میں یا کسی میں چلا جاؤں گا. تو ایئر فرانس کے ڈائریکٹرز نے میٹنگ کی کہ یہ ہماری بے عزتی ہوگی, اس لیے کہ آغا اس وقت انٹرنیشنل لیڈر بن گیا تھا, کہ ہمارے ملک سے جا رہے اور ہماری فلائٹ کو انہوں نے ریفیوز کیا. تو انہوں نے کہا, میٹنگ کر کے کہا اس فلائٹ کے اوپر نہ ہم پوک سرو کریں گے نہ شراب سرو کریں گے, اور ہمارا کرو پینٹس میں رہے گا, اسکارف میں رہے گا. تقویٰ ڈکٹیٹ کرا ٹرم, شیعہ ڈکٹیٹ کراتا ٹرمز کو. کیا بول رہا یار میں, ڈکٹیٹ کرا سکتے. اس کے بعد آغا فلائٹ میں بیٹھے, جا کے فرسٹ کلاس میں بیٹھ گئے. 100-150 آدمی جو ان کا ساتھ سٹاف تھا وہ چلا, کھانا سب ہوا. آغا نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جو چیف پرسر تھا, چیف پرسر نے جو اندر کا جو کرو رہتا اس کا جو چیف پرسر کو بلایا, بلا کے پوچھا ابھی کتنی دیر کی فلائٹ ہے؟ چارلز ڈیگول سے مہرآباد 6-6.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 7 گھنٹے کی فلائٹ. وہ ڈیپینڈ کرتا ٹیل کے اوپر, ونڈ کے اوپر. تو اس نے کہا 4.5 گھنٹے یا 5 گھنٹے کی فلائٹ. کھانا کھا لیا تھا, 2 گھنٹے گزر گئے تھے.
انہوں نے کہا ایسا کرو، آقا نے کہا ایسا کرو بلینکٹ لا کے دو میرے کو، آئی وانٹ ٹو سلیپ، میں سونا چاہتا ہوں۔ فرسٹ کلاس سیٹ تھی، پیچھے کیا بلینکٹ لے کے سو گیا، آقا سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ پرسن نے جا کے پائلٹ سے کہا کہ آقا روح اللہ سو گئے۔ اس نے کہا واٹ، سو گئے؟ تو کہا ہاں سو گئے۔ کہا سو ہی نہیں سکتا، سو ہی نہیں سکتے۔ اس نے کہا جا کے دیکھو۔ تو اس نے کاکپٹ میں 2 پائلٹ ہوتے ہیں، ایک چیف پائلٹ ہوتا ہے، ایک فرسٹ آفیسر ہوتا ہے۔ فرسٹ آفیسر کے حوالے کیا پلین، کاکپٹ سے نکل کے فوراً باہر فرسٹ کلاس باہر آیا۔ جب باہر آیا، کاکپٹ سے جب باہر آیا، دیکھا رہبر سو رہے۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا، اس نے کہا یہ امپاسبل ہے سونا، انسان 2 وقت تو غور سے سننا، ایک انگریز ایک غیر مسلم ریگارڈ کر رہا رہبر کو، کہا انسان 2 وقت پہ کبھی نہیں سو سکتا، یا بے انتہا خوشی ہو یا بے انتہا غم ہو، نیند اڑ جاتی، خوشی بھی بے انتہا ہو تو بندے کو نیند نہیں آتی، یا غم اتنا بڑا ہو کہ نیند نہیں آتی۔ کہا یہ بندہ 30 سال کے بعد اپنے وطن جا رہا، 30 ملین لوگ اس کا انتظار کر رہے، کتنی بڑی خوشی ہے، یہ نیند کیسے آ گئی؟ پلٹ کے کہتا ہے کہ اس کا کانشس کتنا کلیئر ہے۔ حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پر، اور کشنو دے جناب فاطمہ زہرا بآواز بلند صلوات۔ کہ اس کا کانشس کتنا کلیئر، نفس کتنا پاک ہے کہ اتنی خوشی میں اتنے آرام سے سو رہا۔ اب لگا وہ نیند کو، شب ہجرت امام علی بستر پہ سوئے، کہا میں نے ایسا سویا کبھی سویا ہی نہیں تھا، جو کبھی نہیں سویا وہ سویا۔ تو اب پتا چلا غلام علی کا مقام کیا ہے۔ آپ سمجھ لیں میری بات، کام کرو گے if you work، میں بار بار ایک ہی بات بول رہا، کام کرو گے you will get it، نہیں کرو گے مٹ جاؤ گے، پوچھنے والا نہیں رہے گا، دیکھنے والا نہیں، اولاد نہیں پوچھے گی، لے کے جائے گی، دفن کرے گی، تھینک یو بولے گی، انجوائے کرے گی۔ کسی پہ بھروسہ مت کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو اور اپنے امام پہ بھروسہ کر لو۔ بس صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ نعرے حیدری، برکشنو دے جناب زینب علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ بس دوستو، اللہ ہمارے رہبر انقلاب کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ ہمارے سارے مرحوم مرجعوں کو، عبدالکریم الحائری اور جتنے ہمارے مرجع گزرے، اللہ ان سب کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور ہم کو بھی سعادت دے، ہم کو بھی اللہ ایک موقع دے کہ ہم ویسی کام کریں جیسے ان لوگوں نے کام کیا۔ آج زندہ ہیں یہ لوگ، سارے لوگ زندہ ہیں، امام کی بارگاہ سے انعامات لے رہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس، کل کچھ شہیدوں کا بھی ذکر کروں گا کہ وہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے۔ دوستو ان ساری چیزوں کے ساتھ میں ایک ہی بات ہمیشہ بولتا ہوں کہ میرے مولا حسین، میرا مولا حسین، اگر امام زمانہ کو بھی راضی کرنا ہے نا تو حسین کے ذریعے راضی کرنا۔ سب سے جلدی اگر راضی ہوتا مولا تو جب ان کے جد کے غم میں آنسو بہتے، مجلس میں گریا ہوتا۔ آج آپ نے دعائے ندبہ پڑھی اس مسجد میں، صبح میں ہم نے دعائے ندبہ میں ایک جملہ امام کا، آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا۔ دوستو یہ امام جب یہ جملہ پڑھتا ہے تو روتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ موقع ملا تو زیارت نائیہ پڑھو کہ جو امام زمانہ کے مصائب ہے، امام کی زبان سے نکلے ہوئے مصائب ہے۔ امام نے کیسے تڑپ کے اس زیارت نائیہ میں ایک ایک بی بی کو سلام کیا، مولا حسین کو کیسے سلام کیا، کہ کیسا وہ پامال لاشا تھا۔ دوستو پامالی کس کو بولتے؟ لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ میرے مولا حسین کی لاش پہ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ لاش پامال ہونے لگی۔ یہ وہ ظلم تھا کہ بی بی زینب نے تڑپ کے مدینے کا رخ کر کے کہا تھا، نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا۔
سب لاشیں الگ ہو گئی تھی، ایک فاطمہ کے لال کی لاش تھی کہ جس پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ وہی تو جملہ تھا چوتھے امام کا کہ 11 محرم کو جب امام حسین کی لاشیں کی طرف دیکھا، دیکھ کے تڑپ کر بی بی زینب سے کہا، جب بی بی زینب نے کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، تو تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں؟ ارے میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا لاشا ہے اور میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی مصیبت میرے مولا حسین پہ آئی کہ کوئی مصیبت اب مصیبت نہیں رہی، وہ ساری مصیبتوں کو حسین نے برداشت کیا۔ اور اس کے بعد سیدانیوں کا درباروں میں جانا، یہ وہ مصیبت ہے دوستو کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کیا مصیبتوں سے، کیا پریشانیوں سے بی بی زینب، اگر بی بی زینب اور چوتھے امام نہیں ہوتے نا تو حسین کا پیغام دفن ہو جاتا، مولا حسین کا پیغام ہم تک نہیں پہنچتا۔ یہ بی بی زینب تھی شیر دل علی کی بیٹی کہ ہر مصیبت میں صبر کیا، لیکن برداشت کرتے کرتے زینب ضعیف ہو گئی۔ بس میں اتنا بڑا میں نے جملہ بولا کہ بی بی ضعیف ہو گئی، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ یا چوتھے امام کے ساتھ یہی ہوا اور بی بی زینب کا، جب یہ قافلے کو لے کے شہزادی واپس آئیں کربلا کے لیے، اور جابر ابن عبداللہ انصاری جو پہلا زائر حسین ابن علی، اللہ میرا مولا حسین کی زیارت ہم جلد سے جلد کرے، تو زیارت میں تھے، رات میں سو گئے۔ جابر تو خواب میں دیکھا کہ امام حسین آئے اور آ کے کہا کہ جابر یہاں سے جاؤ، میری بہن میرا چہلم کرنے کے لیے آ رہی۔ تو جابر چلے کوفے کی طرف، تو دیکھا سامنے سے قافلہ آ رہا، اور کہتے ہیں کہ قافلے کے آگے آگے ایسے لگ رہا تھا کوئی ضعیف انسان سر کو جھکا کے آ رہا۔ جب جابر قریب گئے تو دیکھا کہ یہ تو چوتھا امام ہے جو ضعیف ہو چکا۔ قریب گئے، سلام کیا، امام حسین کا پرسہ دے کر کہا کہ مولا اب 24 سال کے اندر کمر جھک گئی، 24 سال کے اندر بال سفید ہو گئے۔ تو چوتھا امام کہتا ہے کہ جابر یزید کے دربار میں جا کے آ رہا، زندہ کیسے آیا؟ ماں بہنوں کے ساتھ گیا تھا، 24 سال میں میرا مولا ضعیف ہو گیا۔ عزیزو اس کے بعد اب بی بی زینب کا جملہ سنے، میں مجلس ختم کر رہا۔ مولا حسین کی لحد کے آئیں، کیسے آئیں؟ جب اونٹ آگے روکا گیا، محمل کے پردے کو زینب نے ہٹایا اور چوتھے امام سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ میرا بھیا حسین کہاں پر ہے؟ زینب کو وہ 11 محرم کا سفر یاد آیا کہ آج کربلا کے میدان میں چند خبریں ہیں، سناٹا ہے، خاموشی ہے۔ بی بی کا دل پھٹ گیا کہ ہائے میرے بھائی کا چہلم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ زینب نے پوچھا بیٹا یہ بتا میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ خبر حسین کی طرف چوتھے امام نے اشارہ کیا۔ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا، دوڑتی ہوئی گئی، خبر حسین پہ رخسارے کو رکھا، رکھ کے کہا بھیا تیری بہن واپس آ گئی، بھیا میں شرمندہ ہوں کہ سکینہ ساتھ نہیں آئی، تمہارے پیغام کو پہنچا کے آ رہی۔ زینب نے کیا مصیبتیں ہوئی وہ حسین کو نہیں سنایا، اٹھی خبر سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ چوتھے امام سے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ میرا بھائی عباس کہاں پہ دفن ہے؟ عزیزو پہلی مرتبہ زینب چلی عباس کی لحد پہ، جب دور سے عباس کی خبر دکھی تو زینب وہیں بیٹھ گئی، بیٹھ کے کہنے لگی بیٹا میرے بھائی کی خبر چھوٹی کیسے ہو گئی؟ ارے میرا بھائی تو شیر تھا۔ امام نے کہا کہ اتنی تلواریں ماری گئی، مولا عباس اتنے زخمی ہو گئے۔ عزیزو قبر عباس پہ جا کے ہاتھ رکھ کے زینب نے کہا کہ عباس اٹھو، دیکھو بہن واپس آئی لیکن میرے بال سفید ہو گئے عباس، میری کمر جھک گئی عباس، درباروں میں جا کے آ رہی، پیٹھ پہ تازیہ نے کھا کے آ رہی، ارے میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی اور میرے سر سے چادر چھینی گئی۔ الہی وسیعت پروردگار میری شہزادی زینب اور چوتھے امام کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، پروردگار ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہر لمحہ امام کی معرفت میں اضافہ فرما، ہمارے زمانے کے امام کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ،
جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما، ہر شیطانی شر سے ہم کو محفوظ رکھ، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہم کو عمرہ و زیارت نصیب ہو، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین، ہمارے سارے مرجع جس میں عبدالکریم الحائری، آغا خوئی، آغا خمینی صاحب، رضا گل پائگانی، آغا عراقی، آغا بہجت، جتنے یہ ہمارے مرحومین ہیں، آج کے جو اسپانسر کے مرحومین ہیں، جماعت کے سارے مرحومین، یاور بھائی کے والدین، اپنے اپنے مرحومین، اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ بسم اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔